کاشانۂ بصیرت ایک ایسا یوٹیوب چینل جس پر ہر قسم کی دینی کتب بالخصوص محروم بصارت افراد کے لیے آڈیو اور ویڈیو فارمیٹ میں دستیاب ہیں اور بالعموم تمام مسلمان برادران و خواہران کے لیے دستیاب ہیں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی ہر کتاب آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانۂ بصیرت کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ کتاب کا نام ہے تہذیب نفس سیر و سلوک امام خمینی کی نگاہ سے نگاہ میں۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 21 پڑھیں گے، چھوٹے گناہ راہ سلوک کے کانٹے۔ عین ممکن ہے کہ کسی نامحرم کی طرف ایک غلط نگاہ یا زبان کی معمولی غلطی انسان کو مدتوں توحید کے اسرار و حقائق سے محروم رکھے، نیز اسے محبوب کے جلووں اور مطلوب کے ساتھ خلوت جو اہل معرفت کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے سے دور رکھے۔ پس کسی بھی مرحلے میں رک جانا اور کسی بھی روحانی مرحلے و مقام سے لاپرواہی برتنا سعادت مطلقہ سے محرومی کا موجب اور شیطان کے داموں میں سے ایک دام ہے۔ فاسقوں کی ہم نشینی سے پرہیز ضروری ہے۔ حدیث میں مذکور ہے، شیطان انسان کے خون کی طرح اس کے اندر محو عمل ہے۔ کتاب علم الیقین جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 283۔ اسی لیے دل کی توجہ بری چیزوں اور مادی و طبعی خواہشات سے ہم آہنگ امور کی طرف ہوتی ہے۔ جب اس توجہ کو باہر سے مدد ملتی ہے، خواہ انسانی جوارے سے یا دوسری چیزوں مثلاً برے دوست اور بد اخلاق ساتھی سے، تو دل اس سے شدید متاثر ہوتا ہے۔ چنانچہ احادیث شریف میں برے لوگوں کی مصاحبت سے منع کیا گیا ہے۔ اصول کافی میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ امیر المومنین علی علیہ السلام نے فرمایا، مسلمان کے لیے سزاوار نہیں کہ وہ فاجر سے دوستی کرے، کیونکہ وہ اپنے عمل کو اس کی نظروں میں مزین کر کے پیش کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ وہ بھی اس کی طرح بن جائے۔ وہ اس کے دنیاوی اور اخروی امور میں اس کی مدد نہیں کرتا، اس کے ساتھ آمد و رفت مسلمان کے لیے باعث ننگ و عار ہے۔ اصول کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 240۔ گناہ گاروں کے ساتھ مجالست اور محفل گناہ میں بیٹھنے کی ممانعت یا دشمنان خدا کے ساتھ دوستی، نشست و برخاست اور میل جول سے ممانعت کی اصل وجہ انسان کے اوپر ان لوگوں کے بزرگ اخلاق اور اعمال و کردار کے منفی اثرات ہیں۔ ان سے بھی بڑھ کر خود انسان کے اعمال اس کے دل پر زیادہ اثرات مرتب کرتے ہیں۔ چنانچہ اگر انسان اپنے اعمال کا سلسلہ کچھ عرصے تک جاری رکھے تو دل پر اس کے بہت منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں، جن سے جان چھڑانا اور دل کو ان سے پاک کرنا سال کوشش کے باوجود ممکن نہیں ہے۔ انانیت کو توڑنے کی ضرورت۔ اسی طرح بڑے شیطانوں اور نفس جو باطنی اور قلبی گناہوں کا سرچشمہ ہیں کے خلاف جہاد اور ان کے ساتھ جنگ میں صبر و استقامت ایک مشکل ترین جہاد ہے، کیونکہ اس جہاد میں سالک دونوں جہانوں کو ٹکراتا ہے، اپنی پیشانی پر پاؤں رکھتا ہے، اپنی ولایت مآب ہاتھوں کے ذریعے کعبہ دل سے خودی اور انانیت کے بڑے بت کو گرا کر پاش کر دیتا ہے، تاکہ اخلاص کی حقیقتوں سے ہم آغوش ہو اور خلوص کے اسرار تک رسائی حاصل کرے۔ یہ کامیابی خدا کی تائید اور توفیق یزدانی کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی۔ غیر حق سے دل بستگی کا نقصان۔ ہر چیز اور ہر عالم کا وجود بجائے خود ایک حجاب ہے، ان کا تعین و تقید بھی ایک حجاب ہے۔ یہ حجاب اور پردے انسان کو جمال محبوب کے دیدار سے محروم رکھتے ہیں۔ اللہ کے علاوہ ہر چیز سے لگاؤ اور دل بستگی اس کی قربت کے راستے کا کانٹا ہے۔ پس راہ خدا کے سالک، لقائے الہی کے طالب اور معارف الہیہ کی بلندیوں تک رسائی کی عاشق کو چاہیے کہ راستے کی اس کانٹے کو شرعی ریاضتوں کے ذریعے دور کر دے۔ غیر اللہ کے ساتھ لگاؤ، شکم پرستی اور جنسی خواہشات کی موجودگی میں روحانی کمالات تک رسائی اور
جمیل مطلق کے جمال کا دیدار ممکن نہیں۔ حقیقت یہ کہ ایک لحاظ سے تمام حجابات کی بازگشت خود انسان کی طرف ہوتی ہے، تو خود حجاب خودی حافظ از میان برزخ۔ اس اجمال کی تفصیل میں جانا فی الحال مناسب نہیں ہے۔ اپنے وجود اور اپنے کمالات پر اترانا۔ سالک کو چاہیے کہ اپنے باطنی کمال و جمال کے باعث غرور میں مبتلا نہ ہو، کیونکہ غرور ابلیس کے خطرناک ترین پھندوں میں سے ایک پھندہ ہے جو سالک کے راہ حق کو اس کے راستے سے باز رکھتا بلکہ پلٹاتا ہے۔ اسے یہ جاننا چاہیے کہ جب تک انسان اس دنیا اور اس دارالغرور میں موجود ہے، اس کے زوال و سقوط کا خطرہ ہر دم موجود ہے، خواہ وہ روحانی کمال و جمال کے جس مرتبے اور عدل و تقوی کی جس منزل پر بھی فائز ہو، وہ کسی وقت بھی بدل سکتا ہے اور اس کا انجام شقاوت و بدبختی پر ہو سکتا ہے۔ پس سالک راہ حق کو اپنے آپ سے ہرگز غافل نہیں ہونا چاہیے، اسے اپنے کمالات پر مغرور اور اپنے باطنی احوال کی رعایت سے غفلت نہیں برتنا چاہیے۔ اسے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے الطاف خفیہ سے متمسک رہنا ہوگا۔ سالک پر لازم ہے کہ اپنی عبادت اور ریاضت یا اپنے علم و تقوی پر ہرگز بھروسہ نہ کرے اور انہیں کافی نہ سمجھے، کیونکہ یہ انسان کی بربادی کا بہت بڑا سبب اور عظیم شیطانی وسوسہ ہے جو سالک کو اپنے آپ سے بھی غافل بنا دیتا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری ہے، اور ان لوگوں کی طرح نہ بنو جنہوں نے خدا کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں اپنے آپ سے بیگانہ کر دیا، یہی لوگ فاسق ہیں۔ سورہ حشر آیت نمبر 19۔ حب دنیا راہ سلوک کا کانٹا۔ دنیا اور اس کی رنگینیوں سے محبت جہل اور شیطان کے سب سے بڑے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے۔ یہ نفس کے پیچیدہ ترین پھندوں میں سے ایک پھندہ ہے جس کے ذریعے انسان دام بلا میں گرفتار، راہ ہدایت سے دور، انسانیت کی منزل سے محجور اور شجرہ ولایت کے شجرے ثمرے سے محروم و محجوب قرار پاتا ہے۔ جب انسان اس نقطے کو درک کر لے، نیز انصاف و بصیرت کی نظر سے اپنے معاملے کی ابتدا و انتہا کا جائزہ لے، تو وہ اپنے اوپر لازم قرار دے گا کہ راستے کے اس پتھر یعنی دنیا اور دنیاوی مال و متاع سے محبت کے کانٹے کو اپنے جادہ سلوک سے ہٹا لے، نیز اس خانہ دل کو جو محبوب کی جائے نزول اور مطلوب کی تجلی گاہ ہے، غلاظتوں سے منزہ، نیز ابلیس کے لشکروں اور شیطان کے عمل دخل سے پاک کرے۔ یوں وہ پلیدیوں کے غاصبانہ تصرف سے اس خانہ خدا کو آزاد کرے اور اس کے اندر رکھے ہوئے بتوں کو پاش کر دے، تاکہ گھر کا مالک اپنے گھر کی طرف توجہ دے اور اسے اپنے جلووں سے منور کرے۔ نفس اور دنیا کی محبت کے ساتھ تزکیہ ممکن نہیں۔ دنیا اور نفس کی محبت کے ساتھ معرفت خداوندی کی خواہش خام خیالی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص تزکیہ نفس، تصفیہ قلب اور تطہیر اخلاق کا خواہاں ہو، تو وہ شخص بھی حب دنیا اور نفسانی خواہشات کی پیروی کے ساتھ مہلک نفسانی خرابیوں میں سے ایک خرابی کی بھی جڑ کاٹ نہیں سکتا، اور نہ روحانی و نفسانی خوبیوں میں سے کسی کے ساتھ متصف اور آراستہ ہو سکتا ہے۔ نفسانی لذتیں قرب دنیا کا سبب۔ ظاہر ہے کہ ان تینوں قوتوں سے مربوط ہر مرحلہ جو انسان کو حاصل ہے، تین قوتوں سے مراد قوت شہویہ، قوت غضبیہ اور قوت وہمیہ ہے، اپنے تناسب سے انسان کو دنیا کا دلدادہ بناتا ہے، نیز اسے حق و حقیقت اور روحانیت سے غافل کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پر قوت ذائقہ کے ذریعے حاصل ہونے والی دنیاوی لذت اگر خدائی حدود و قیود کی پابند نہ رہے تو انسان کو دنیا کا دلدادہ بنا دیتی ہے۔ اسی حساب سے روحانیت اور حق کے ساتھ اس کا قلبی لگاؤ کم ہو جاتا ہے اور دل سے اللہ کی محبت زائل ہوتی ہے۔ چونکہ لذت کے بعد نفس ایک اور لذت بلکہ مزید لذتوں کا طالب ہوتا ہے، اور نفس امارہ حصول لذت سے مربوط حواس کو ان کے حصول کی ترغیب لاتا رہتا ہے۔ لہٰذا ہر حجاب کے پیچھے انسان کے لیے کئی اور تاریک حجاب وجود میں آتے ہیں۔ نیز ان حیاتی راہوں جن کے ذریعے نفس کی کرنیں دنیا اور عالم طبیعت میں جلوہ گر ہوتی ہیں میں سے ہر ایک حص کی بدولت قلب اور روح کے اوپر مسلسل پردے اور حجاب پڑتے چلے جاتے ہیں۔ یہ امر انسان کو اللہ کی طرف بڑھنے اور حق جل جلالہ کی طلب سے باز رکھتا ہے۔ دنیا سے لگاؤ کا خاتمہ ضروری ہے۔ پس اے عزیز، اب جب کہ تو
دنیا سے محبت اور دل بستگی کے مفاسد سے آگاہ ہو چکا اور یہ جان چکا کہ یہ محبت انسان کو ہلاکت سے دوچار کرتی ہے، اس کے ایمان کو سلب کرتی ہے اور انسان کی دنیا اور آخرت کو برباد کرتی ہے۔ پس کمر ہمت باندھ لو، حتی المقدور دنیا سے دل بستگی کو کم کرو، اس محبت کی بنیادوں کو کمزور کرو۔ چنانچہ چند روزہ دنیاوی زندگی کو حقیر سمجھو، تکالیف اور درد و آلام سے مخلوط دنیاوی نعمتوں کو بے قیمت شمار کرو اور خدا سے دعا کرو کہ وہ تیری مدد کرے، تجھے دنیا کی تکالیف سے نجات دے اور تیرے دل کو اپنے لطف و کرم سے مانوس کرے۔ جو اللہ کے پاس ہے وہ سب سے اچھا اور پائیدار ہے۔ سورہ قصص آیت نمبر 60 اور سورہ شعراء آیت نمبر 36۔ دنیا کی محبت سے بتدریج رہائی، سالک راہ کو یہ توقع نہیں رکھنی چاہیے کہ شروع میں ہی اس خرابی کی جڑ اور اس مہلک بیماری کا ایک دم خاتمہ کر سکے گا۔ البتہ وہ غور و فکر، ریاضت اور مجاہدت سے کام لے کر نیز حب دنیا کی شاخوں اور بعض جڑوں کو کاٹ کر بتدریج اور آہستہ آہستہ مقصد تک رسائی حاصل کر سکتا ہے، لیکن اسے شروع میں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہر دینی کام اور مقصد کی راہ کا کانٹا دنیا اور نفس کی محبت ہے۔ دنیا اور نفس کی محبت ارباب معرفت اور اصحاب جذبہ و شوق کے لیے رخ محبوب کا سب سے بڑا حجاب ہے۔ تمام بتوں کی ماں تیرے نفس کا بت ہے۔ دنیا سے دل بستگی، یہ مادی دنیا، یہ عالم ملک، یہ عالم طبیعت اللہ کی ایک مخلوق ہونے کے علاوہ اللہ کے جلووں میں سے ایک جلوہ ہے۔ اس دنیا اور اس عالم طبیعت سے دل بستگی انسان کو انحطاط کا شکار بنا دیتی ہے۔ ممکن ہے کہ کسی شخص کو ایک تسبیح سے اتنی قلبی رغبت ہو جتنی کسی دوسرے کو ایک ملک کی حکمرانی سے بھی نہ ہو۔ بنابراین اول الذکر زیادہ دنیا پرست ہے، جبکہ آخر الذکر حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام بھی فرما روا تھے۔ وہ ہر چیز پر حکومت کرتے تھے، لیکن یہ حکمرانی اپنے حاکم کے دل کو یعنی سلیمان بن داؤد علیہ السلام کو اپنا گرویدہ نہ بنا سکی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک قوم کے سربراہ اور فرما روا تھے، لیکن یہ فرما روائی آپ کا دل نہ جیت سکی۔ حکمرانی آپ کے پنجے میں تھی نہ کہ آپ حکمرانی کے پنجے میں۔ اگر انسان اپنے نفس اور پوری دنیا کی محبت سے بے نیاز ہو جائے تو وہ دنیا پرست محسوب نہیں ہوگا۔ پوری دنیا اس کے قبضے میں ہو، حضرت سلیمان وغیرہ اس کی زندہ مثال ہیں، لیکن اگر انسان نفس اور دنیا کا غلام اور ہماری طرح غفلت کا شکار ہو جائے تو وہ دنیا پرست ہے۔ اس پست اور حقیر دنیا کا اسیر ہے۔ دنیا اور آخرت یا دنیا اور خدا دو متقابل چیزیں ہیں۔ اگر ہم دنیا کی محبت کے اسیر ہو جائیں تو یہ دنیا پرستی ہے اور میں دنیا پرست کہلاؤں گا۔ دنیا اور دنیا پرستی کی حقیقت، جب میں دنیا کا دل دادا اور اسیر بن جاؤں، جاہ و مقام کا غلام بن جاؤں تو یہ سب دنیا پرستی ہے اور میرا من غلام ہے۔ حکومت کا دائرہ جس قدر وسیع ہو، دنیا کی غلامی اسی قدر شدید تر ہوگی۔ انسان دنیا کا غلام ہونے کے باوجود اپنی غلامی سے آگاہ نہیں ہوتا۔ اگر کوئی شخص نفس کے تسلط سے نجات حاصل کر سکے، اپنے اس بدترین دشمن سے جان چھڑا سکے اور اس کی غلامی کا طوق اتار کر پھینک سکے، جیسا کہ انبیاء کی خواہش تھی، تو وہ انسان کہلانے کا حقدار ہے۔ ایسا انسان کسی چیز کا غلام نہیں ہوتا بلکہ ہر چیز اس کی غلام ہوتی ہے، لیکن وہ اسے خاطر میں نہیں لاتا اور کوئی وقت نہیں دیتا۔ وہ نہ صرف اپنے دوستوں کی بھلائی ہوتی ہے بلکہ وہ نہ صرف اپنے دوستوں کی بھلائی کا خواہاں ہوتا ہے بلکہ اپنے دشمنوں کی بھی بھلائی چاہتا ہے۔ انبیاء کی روش یہی تھی۔ انبیاء کفار کا بھی غم کھاتے تھے اور منافقین کا بھی غم کھاتے تھے کہ آخر وہ کفر و نفاق کے جال میں کیوں پھنسے رہے۔ انبیاء کی کوشش تھی کہ کفار و منافقین اور گمراہ لوگوں کو جو اپنے نفس اور دنیا کی محبت جو تمام مفاسد کی بنیاد ہے میں گرفتار ہیں، آزاد کریں۔ یہ مشن نہایت سنگین تھا۔ اس مشن پر مکمل عمل درآمد نہیں ہو سکا اور آئندہ بھی نہیں ہوگا۔ لوگ آخری دم تک انسان نہیں بن سکتے۔ ایک مشہور مقولہ ہے، مولوی بننا آسان ہے اور انسان بننا مشکل ہے، لیکن ہمارے استاد فرماتے تھے حقیقی مولوی بننا بہت مشکل ہے اور انسان بننا تو محال ہے۔ اس سے مراد آیت اللہ عظمی شیخ عبد الکریم حائری یزدی ہیں۔ ابلیس
اور استعاذہ ابلیس کے عمل دخل سے نجات کی ضرورت۔ ملعون ابلیس اللہ کا دشمن ہے، لہذا عالم طبیعت میں اس کے تصرفات اور ہر ابلیسی تصرف ظالمانہ اور غاضبانہ ہیں۔ پس اگر سالک راہ حق اپنے آپ کو اس پلید کے تصرفات کے پنجے سے چھڑا لے تو اس کا تصرف رحمانی ہوگا، نیز اس کی جگہ اس کا لباس کسی غذا اور اس کا نکاح مباح اور پاکیزہ ہوں گے۔ انسان جس قدر ابلیس کے زیر تصرف رہے گا اس قدر وہ حلت سے محروم رہے گا اور اس کے اندر شیطان کا عمل دخل بڑھ جائے گا۔ پس اگر انسان کے ظاہری اعضاء پر شیطان کا قبضہ ہو جائے تو وہ اعضاء شیطانی اور حق کی حکومت کے غاصب بن جائیں گے۔ اسی طرح بدن کی مسجد میں ملکوتی قوتوں کا اعتکاف تب جائز اور عادلانہ ہوگا جب ان قوتوں کا تعلق رحمانی لشکروں سے ہو، ورنہ ابلیس کے لشکروں کو انسانی بدن کی حکومت میں جو اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے تصرف کا حق حاصل نہیں ہے۔ جب سالک اللہ کے خاص گھر یعنی دل کی حکومت سے شیطانی عمل دخل کا خاتمہ کر لے اور اپنے دل کو الہی تجلیوں کے لیے خالی کر لے اور غیر حق یعنی راہزن ابلیس کو اس میں داخل ہونے کی اجازت نہ دے تو ظاہری و باطنی مساجد نیز ملکی و ملکوتی مقامات اس کے لیے مباح اور حلال بن جائیں گے اور اس کی نماز اہل معرفت کی نماز بن جائے گی۔ استعاذہ کی حقیقت گزشتہ فصل میں ذکر شدہ بیانات سے معلوم ہوا کہ استعاذہ اس نفسانی حالت اور کیفیت سے عبارت ہے جو اللہ کی توحید فعالی کے بارے میں عقلی براہین سے حاصل شدہ کامل علم اور توحید پر ایمان کے نتیجے میں حاصل ہوتی ہے، یعنی بعد اس کے کہ سالک مضبوط عقلی براہین نیز قرآنی شواہد و استعارات و بداع اور احادیث شریفہ سے حاصل شدہ دلائل سے منور عقل کے ذریعے یہ درک کر لے کہ عدم سے وجود میں لانے والی حقیقی طاقت اور تاثیر کی اصل علت بلکہ خود تاثیر ذات حق کا خاصہ ہے اور دیگر موجودات کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ یہ بات اپنے مقام پر ثابت شدہ اور مسلمہ ہے۔ سالک کو چاہیے کہ اپنے دل کو اس حقیقت سے آگاہ کرے، نیز عقل کے قلم سے دل کی تختی پر کی حقیقت کو لا الہ الا اللہ کی حقیقت کو ثبت کرے۔ جب دل اس ایمانی اور برہانی حقیقت پر ایمان لے آئے تو غیر اللہ سے کٹ کر اللہ سے وابستگی اور اس پر توکل کی حالت حاصل ہوگی۔ جب سالک راہ حق شیطان کو راہ انسانیت کا رہزن اور اپنا مضبوط دشمن پائے گا تو اس سے بچاؤ کے لیے وہ اضطرار و احتیاج کی کیفیت سے دوچار ہوگا۔ دل کی یہی حالت استعاذہ ہے۔ چونکہ زبان دل کی ترجمانی کرتی ہے اس لیے وہ اس قلبی کیفیت کو نہایت عاجزی، احتیاج اور مجبوری کے ساتھ زبان پر لاتی ہے اور دل کی گہرائی سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہتی ہے۔ اگر دل میں ان حقائق کا کوئی شائبہ نہ ہو بلکہ انسان کے دل اور پورے وجود پر شیطان کا راج اور تصرف قائم ہو تو استعاذہ بھی شیطانی تصرف اور تدبیر کا تابع ہوگا۔ پس انسان زبان سے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہے گا، لیکن چونکہ اس کے وجود میں شیطان کا عمل دخل ہوگا اس لیے وہ حقیقت میں شیطان کے پاس خدا سے پناہ مانگے گا۔ یوں استعاذہ اصل مقصود کے برعکس ہو جائے گا اور شیطان استعاذہ کرنے والے کا مذاق اڑائے گا۔ اس مذاق اور استعاذہ کا نتیجہ تب ظاہر ہوگا جب عالم مادہ و طبیعت کے پردے ہٹ جائیں گے۔ صرف زبان سے استعاذہ کرنے والے کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو دشمنوں کے لشکر جرار سے بھاگ کر کسی مضبوط قلعے میں پناہ لینے کا خواہاں ہو، لیکن قلعے کی طرف جانے کے بجائے دشمن کی طرف چلا جائے، مگر زبان سے یہ کہتا جائے میں اس دشمن کی شر سے بچنے کے لیے اس قلعے میں پناہ لیتا ہوں۔ ایسا شخص دشمن کے ہاتھوں نقصان اٹھائے گا اور دوسری طرف سے دشمن اس کا مذاق اڑائیں اور استعاذہ بھی کریں گے۔ استعاذہ کے اراکین: نمبر 1 استعاذہ کرنے والا، نمبر 2 وہ جس کی شر سے پناہ مانگی جائے، نمبر 3 وہ جس کے پاس پناہ مانگی جائے، نمبر 4 وہ امر جس کی خاطر پناہ مانگی جائے۔ ارکان استعاذہ کی وضاحت: جان لو کہ ان ارکان کی تفصیل بہت طویل ہے جسے بیان کرنے کی یہاں گنجائش نہیں ہے، یہاں ہم مختصر تبصرے پر اکتفا کر رہے ہیں۔ پہلا رکن پناہ مانگنے والا، اس سے مراد وہ انسان
وہ انسان ہے جو سلوک اللہ کی پہلی منزل سے لے کر فنائے ذاتی کی آخری منزل تک سفر کرتا ہے۔ جب فنائے مطلق کامل ہو جائے تو شیطان ہلاک ہو جاتا ہے اور استہزاء ختم ہو جاتا ہے۔ اس اجمال کی تفصیل یہ کہ انسان جب تک نفس اور عالم طبیعت کے زندان میں مقید رہے نیز اپنے روحانی سفر اور سلوک اللہ کا آغاز نہ کرے اور ہر لحاظ سے شیطان کے زیر تصرف رہے، اس وقت تک وہ حقیقی استعاذہ سے ہم آغوش نہیں ہوگا۔ اس صورت میں اس کا زبانی استعاذہ بے فائدہ ہوگا۔ اس صورت میں اس کا زبانی استعاذہ بے فائدہ ہونے کے علاوہ شیطانی تسلط کو مضبوط کرنے کا موجب بنے گا، مگر یہ کہ اللہ کا فضل و کرم شامل حال ہو۔ جب سالک اللہ کی طرف اپنا روحانی سفر شروع کرے گا تو جب تک وہ اس سفر میں مشغول رہے گا اپنے شیطان کو اپنے راستے کا کانٹا، راہزن اور دشمن پائے گا۔ پس شیطان سے مراد روح کی شیطانی قوتیں بھی ہو سکتی ہیں اور شیطان جن و انس بھی، کیونکہ اگر جن و انس بھی اللہ کی طرف سالک کے روحانی سفر کی راہ میں آڑے آئیں تو یہ شیطان کی مدد اور اس کے تصرف سے ہی ہوگا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ سورہ ناس میں اس بات کی طرف یوں اشارہ فرماتا ہے، من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ اگر شیطان جن ہو تو اس آیت شریفہ سے یہ نتیجہ اخذ ہوگا کہ وسواس سے خناس یعنی شیطان جنوں اور انس ہیں، ایک اصلی اور دوسرا فرعی اور ثانوی۔ لیکن اگر شیطان سے مراد کوئی اور مخلوق ہو جن سے مشابہت رکھتی ہو تو آیت شریفہ کا مطلب یہ ہوگا کہ جن و انس شیطان کے جلوے، مظاہر اور تمثیلات ہیں۔ ایک اور آیت میں اس نقطے کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے، سورہ انعام آیت نمبر 112۔ اس سورہ مبارکہ میں استعاذہ کے سابق الذکر ارکان کا تذکرہ ہوا ہے، جیسا کہ ظاہر ہے۔ خلاصہ یہ کہ اللہ کی طرف اپنے روحانی سفر سے پہلے انسان مستعیذ نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح جب یہ سفر مکمل ہو جائے، عبودیت کے سارے آثار مٹ جائیں اور سالک ہر لحاظ سے فنائے ذاتی سے ہم آغوش ہو جائے تو پھر استعاذہ مستعاذ جس کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے اور مستعیذ پناہ مانگنے والے کا کوئی نام و نشان باقی نہیں رہے گا۔ اس کے بعد عارف کے دل میں حق اور قدر الہیہ کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا، بلکہ وہ اپنے دل اور اپنے وجود سے بھی بے خبر ہو جائے گا۔ پھر جب سہو انس اور رجوع کی حالت طاری ہوگی تو استعاذہ دوبارہ حقیقت کا روپ دھار لے گا، لیکن یہ استعاذہ سالک کے استعاذے سے مختلف ہوگا۔ اسی لیے حضرت رسول ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی استعاذہ کا حکم ہوا ہے۔ چنانچہ ارشاد ربانی ہے، کہہ دے اے میرے رب، میں شیطانوں کے وسوسوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں اور تیری پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ وہ میرے پاس حاضر ہوں۔ سورہ مومنون آیت نمبر 97 اور 98۔ پس انسان دو مقامات پر مستعیذ نہیں کہلائے گا۔ ایک تو سلوک سے پہلے کا مقام ہے جو مکمل احتجاب کی حالت ہے، اس وقت انسان شیطان کے تصرف اور قبضے میں ہوتا ہے۔ دوسرا مقام سلوک کے بعد کا ہے جب فنائے مطلق حاصل ہو، اس مقام پر مستعذلہ اور استعاذہ کا نام و نشان مٹ جاتا ہے۔ انسان دو مقامات پر مستعیذ کہلائے گا، ایک سلوک اللہ کے وقت جب سالک بارگاہ حق تک رسائی کے راستے کے کانٹوں اور انسانیت کے صراط مستقیم پر گھات لگائے ہوئے راہزنوں کے شر سے پناہ مانگتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ شیطان کا قول نقل فرماتا ہے، چونکہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا اس لیے میں تیرے سیدھے راستے میں ان لوگوں کی گھات میں ضرور بیٹھوں گا۔ سورہ اعراف۔ دوسرا مقام فنائے مطلق سے واپسی اور سہو کا مقام ہے، جہاں انسان شیطان کے رنگ برنگے حجابوں وغیرہ سے حق کی پناہ مانگتا ہے۔ شیطان سلوک کا معنی۔ خلاصہ یہ کہ اس الہی سفر اور سیر اللہ کی راہ میں جو چیز رکاوٹ اور مانع بنتی ہے وہ شیطان اور اس کے نمائندے ہیں، جن کے اعمال بھی شیطان ہی کی کارستانی ہیں۔ پس عوالم میں غیب و شہود اور نفسانی عوارض و حالات کی ہر وہ چیز
جو جانان کے سامنے حجاب بن جائے وہ سب ابلیس کے دام ہے، جو حق اور حق کے ساتھ خلوت و تقرب سے انسان کو محروم اور غیر اللہ کے ساتھ مصروف رکھتے ہیں، خواہ ان معانی کا تعلق دنیاوی اور ملکی عوالم سے ہو، مثلا فقر و غنا، صحت اور بیماری، طاقت و عجز، علم و جہل اور آفات و بلیات وغیرہ، خواہ ان کا تعلق غیبی، تجریدی اور مثالی عوالم سے ہو، مثلا بہشت، جہنم اور ان سے مربوط علوم، یہاں تک کہ عقلی و برہانی علوم جن کا تعلق توحید اور تقدیس حق سے ہو۔ حد یہ کہ معنوی مقامات اور روحانی مدارج کے اندر کھو کر رہ جانا، جو ظاہری طور پر انسانیت کے راستے پر گامزن ہونے اور باطنی طور پر صراط حق پر چلنے سے عبارت ہے، جو فراق اور دوری کے جہنم کا روحانی پل ہے اور جنت اللقا پر منتہی ہوتا ہے۔ یہ پل ارباب معرفت اور اصحاب قلوب کے ایک محدود گروہ سے مخصوص ہے، اور حقیقت ابلیس کے خطرناک ترین داموں میں سے ایک دام ہے، جس کے شر سے حق جل شانہ کی ذات اقدس کے حضور پناہ مانگنی چاہیے۔ خلاصہ یہ کہ جو چیز تجھے حق سے دور رکھے اور محبوب جل جلالہ کے جمال جمیل سے محجوب کر دے، وہی تیرا شیطان ہے، خواہ وہ انسان کی شکل میں ہو یا جن کی۔ جن وسائل اور ذرائع سے ہر شیاطین تمہیں تیرے مقصود و مطلوب سے دور رکھتے ہیں، وہ شیطانی دام ہے، خواہ ان کا تعلق جاہ و مقام سے ہو، یا علوم و کمالات سے، یا صنعت و حرفت سے، یا عیش و آرام سے، یا تکلیف و ذلت سے، یا کسی اور چیز سے۔ یہی چیزیں مذموم دنیا سے عبارت ہیں۔ بالفاظ دیگر غیر اللہ کے ساتھ دل بستگی انسان کی دنیا ہے، جو مذموم ہونے کے علاوہ شیطان کا دام بھی ہے۔ اس کے شر سے پناہ مانگنی چاہیے۔ شاید رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی حدیث سے یہی مراد ہو، جس میں فرمایا گیا ہے، میں اللہ کے باعزت چہرے کی پناہ مانگتا ہوں، اور اللہ کے کلمات کی جن سے آگے کوئی نیکوکار یا بدکار نہیں گزر سکتا، اس چیز کے شر سے جو آسمان سے نازل ہو یا آسمان میں اوپر کی طرف جائے، اور اس کے شر سے زمین سے نازل ہو اور جو اس سے خارج ہو، اور لیل و نہار کے فتنوں کے شر سے، رات اور دن کے وقت دروازہ کھٹکھٹانے والے کے شر سے، سوائے اس کے کہ جو کسی اچھے امر کے ساتھ دروازہ کھٹکھٹائے۔ بحار الانوار جلد نمبر 91 صفحہ نمبر 215۔ اللہ کے چہرے اور اللہ کے کلمات کے ذریعے پناہ مانگنے سے مراد جمال و جلال کے سمندر میں غرق ہونا ہے۔ جو چیز انسان کو اس سے باز رکھے وہ شر ہے اور شیطان کا دام فریب ہے۔ اس کے شر سے وجہ اللہ کے ذریعے پناہ مانگنی چاہیے، خواہ اس کا تعلق کامل آسمانی حقائق سے ہو یا ناقص ارضی حقائق سے، مگر یہ کہ وہ حق کی طرف بلانے والی ہو، جو اللہ کی طرف بلائے، یعنی خیر مطلق جو اللہ تعالیٰ سے عبارت ہے کی طرف دعوت دے۔ مستحضبہ کی وضاحت۔ استعاذہ کا تیسرا رکن مستحضبہ ہے۔ جان لو کہ چونکہ سالک راہ خدا حق کی جانب سے سیر و سلوک کے دوران استعاذہ کے ہتھیار سے مسلح ہوتا ہے، یعنی چونکہ استعاذہ سیر و سلوک کے مراحل میں سالک کے ساتھ مختص ہوتا ہے، اس لیے سیر کرنے والوں کے مقامات و مراتب اور سالکوں کے مدارج و منازل کے حساب سے استعاذہ، مستعظمہ اور مستعذبہ بھی مختلف ہوتے ہیں۔ شاید سورہ مبارکہ الناس اس کی طرف اشارہ ہو، جس میں فرمایا گیا ہے قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس۔ سیر و سلوک کے ابتدائی مراحل سے لے کر مقام قلب تک سالک بارگاہ ربوبیت میں پناہ لیتا ہے۔ ممکن ہے کہ اس ربوبیت سے مراد ربوبیت فعلیہ ہو تاکہ یہ اعوذ بکلمات اللہ نامات کے ساتھ ہمہ آہنگ ہو۔ جب سالک مقام قلب تک جا پہنچتا ہے تو اس کے دل میں اللہ کی بادشاہی اور طاقت جلوہ گر ہو جاتی ہے۔ اس مرحلے میں سالک ملک الناس کے حضور ابلیس کے قلبی تصرفات اور اس کے ظالمانہ باطنی تصرفات کے شر سے پناہ لیتا ہے، جیسا کہ پہلے مرحلے میں اس کے قلبی تصرفات کے شر سے پناہ لی تھی۔ چونکہ کسی چیز کا تعارف پیش کرتے وقت اس کی عمومی جہت یا سب کے نزدیک معروف خصوصیت یا صفت کا تذکرہ بہتر ہوتا ہے۔ شاید اسی لیے قرآن نے فرمایا الذی یوسوس فی صدور الناس، حالانکہ قلوب و ارواح کے وسوسے سے بھی شیطان ہی کی کارآستانی ہوتے ہیں۔ پھر جب سالک مقام قلب سے بھی گزر کر اللہ کی پھونکی ہوئی روح، جس کا اللہ سے رابطہ
رابطے سے بھی زیادہ قریبی ہوتا ہے، جو سورج کی شعاؤں کے مابین ہوتا ہے کہ مقام تک رسائی حاصل کر لیتا ہے تو حیرت، ولولہ، جذبہ، عشق اور شوق کے ابتدائی مرحلے کا آغاز ہو جاتا ہے۔ اس مرحلے میں سالک الہی ناز کے پاس پناہ لیتا ہے، پھر جب وہ اس مقام سے بھی ترقی کر جاتا ہے اور آئینہ جہات و کیفیات سے بے نیاز ذات اس کا نصب العین بن جاتا ہے، یعنی سالک مقام سر تک پہنچتا ہے تو اعوذ بک منک کے متناسب ہو جاتا ہے۔ ان مقامات کی کچھ تفصیلات ہیں جن کے ذکر کی ان اوراق میں گنجائش نہیں ہے۔ جان لو کہ اللہ کے نام کے ساتھ استعاذہ اپنی جامعیت کے باعث جملہ مقامات کے ساتھ تناسب رکھتا ہے، جو یہ حقیقت استعاذہ مطلقہ ہے، جبکہ استعاذہ کی دیگر صورتیں محدود اور مقید ہیں۔